السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیفا اور کیسے، اخافو میں ڈروں، ما اشرکتم جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے، ولا تخافون حالانکہ تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ جن کو تم نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل نہیں اتاری اس نے، بھی اس کے متعلق، علیکم تم پر، سلطانہ کوئی دلیل، فأی الفریقین پس دونوں فریقوں میں سے یعنی کہ دونوں گروہوں میں سے، احق کون زیادہ حقدار ہے، بالامنی امن و سلامتی کا، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ہر طرح کے دلائل دے کر جب خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ان باطل خداؤں سے، بے جان بتوں سے یا سورج چاند ستاروں سے کیوں ڈروں گا، حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ جس ذات کے ساتھ جو واحد ہے، جو ان سب کی خالق ہے، اس ذات کے ساتھ تم نے جنہیں شریک ٹھہرا رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری آسمان سے، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، ان کے خدا ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو تمہیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے یعنی کہ مجھ سے اور تم میں سے حق پر زیادہ کون ہے اور امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہے، اگر تم جانتے ہو تو اپنا فیصلہ کرنے والے تم خود ہو۔ الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہیں ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن ان کے لیے ہی امن ہے، وہم مہتدون اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ پریشان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنی ذات پہ ظلم نہ کیا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ سے ہم نے پڑھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک ظلم عظیم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو یہاں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی بھی قسم کے شرک سے محفوظ رکھا اور اس کو شرک سے بچائے رکھا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، یعنی کہ دونوں جہانوں میں سلامتی ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اس کو فوراً ہی ہمارے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو ماننے والے نعوذ باللہ مشرک ہیں، حالانکہ جتنے بڑے موحد اولیاء اللہ ہیں کوئی نہیں ہو سکتا، جتنے بڑے اسلام کے داعی، جتنے بڑے اسلام کے علم بردار اور جتنے وسیع پیمانے پر لوگوں کو اسلام قبول کروانے والے اولیاء اللہ ہیں، کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی معترضین نہیں ہو سکتے، کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے، ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری ان سے محبت اور عقیدت ہے، نہ کہ ان کی پوجا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے صفات، اس کے افعال، اس کی ذات وہ بالکل بے ہمتا ہے، بے پرواہ ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور اسی کے اوپر ہماری موت ہونی چاہیے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور جتنے اس کے قریبی ہیں ہم ان کی قربت میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے قریب کر دیں، بس الٹیمیٹلی ہماری منزل اللہ ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور وتلک اور یہ، حجتنا ہماری دلیل تھی، آتیناہا جو ہم نے عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ ان کی قوم کے مقابلے کے لیے، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات من نشاء جس کے چاہتے ہیں، ان بے شک ربک آپ کا رب، حکیم علیم حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دلیل تھی، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ابراہیم علیہ السلام کو
نبوت عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، صحیفہ عطا فرمایا، اور جو کچھ بھی اللہ پاک نے آپ کو نبوت، ذہانت، ہر چیز عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ کرنے کے لیے دے کر بھیجے تھے، یعنی کہ پیچھے اللہ پاک کی مکمل سپورٹ تھی، تو آج ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے دوست کا ساتھ دیا، ان دلائل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس ساتھ نے کامیاب فرمایا اور اس ظالم قوم کے مقابلے میں ان کی مدد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور یہ درجات کل قیامت میں قرب کی صورت میں، دیدار الہی کی صورت میں، اور دیگر انبیاء میں بھی درجات بلند ہونے کی صورت میں ہم دیکھیں گے۔ اور بے شک آپ کا رب حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے کہ وہ اس نے اپنے پیارے خلیل کو کیا کچھ عطا فرمایا، اور یہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، بڑی ہی پیاری اللہ پاک نے اپنے دوست کی دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا فرمائے، لہو انہیں، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، ونوحًا ہدینا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی، من قبل، ان سے پہلے، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں، داؤد علیہ السلام، و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، و ایوبا، اور ایوب علیہ السلام، و یوسف، اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم اجر دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہاں پہ اللہ پاک نے فرداً انبیاء کرام کے نام لیے ہیں کہ ان سب کو میں نے ہدایت عطا فرمائی، یعنی کہ نبوت عطا فرمائی۔ اور سب سے پہلے تو اللہ پاک بیان فرما رہے کہ ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق اور یعقوب۔ حضرت اسحاق بیٹے تھے اور حضرت یعقوب پوتے تھے، اور پھر حضرت یعقوب کے آگے ماشاء اللہ سے 11 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان سے آگے سلسلہ نسب جو تھا وہ بنی اسرائیل کی صورت میں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک الگ سلسلہ نبوت عطا فرمایا تھا، اور نوح علیہ السلام کو ان سے پہلے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے باپ تھے، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح میں سب غرق ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سے جتنے لوگ بچے، آج ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور پوتے، اور ان کی اولاد یعنی کہ ساری بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سب، اور باقی فرداً جن میں سے اللہ پاک نے یہاں نام لیے ہیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اجمعین، یہ سب جلیل القدر انبیاء کرام تھے، اور ان کو بعض کو اللہ پاک نے کتابیں بھی عطا فرمائیں، نبوت بھی عطا فرمائی، اور ان سے بہت سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے بہت محنتیں بھی کیں، بہت تکلیفیں بھی اٹھائیں، آزمائشیں بھی سہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ان اعمال کی سبب ہم جزا اچھا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، کہ ان کا نام نامی ہماری کتاب میں درج ہے، اور تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا، اور ان کا ذکر خیر جاری رہے گا۔ تو یہ بہترین اجر ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے نبیوں کو عطا ہوا۔ وزکریا، اور زکریہ علیہ السلام، و یحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، و الیاس، اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اب یہاں فرداً نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، جن کا تذکرہ ہم نے سورہ آل عمران میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم نے سورہ آل عمران میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، اور الیاس، ان کا نام ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں، اور ان کا زمانہ کیا تھا اور یہ کس علاقے کے نبی تھے، اس کو قرآن پاک نے اتنی ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا، لیکن کچھ آیات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سب صالحین میں سے تھے، اللہ پاک نے ان سب کو بڑے ہی پیارے ناموں سے یاد فرمایا ہے۔ و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، والیسع، اور یسع،
و یونسا اور یونس علیہ السلام و لوطا اور لوط علیہ السلام و کلن فضلنا اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی علی العالمین سارے جہان والوں پر، یعنی کہ ان انبیاء کا نام لے کر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ انبیاء کرام اپنے اپنے زمانوں میں تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے جتنے بھی افراد تھے ان سب کے افراد کے اوپر ان انبیاء کرام کو فرداً فضیلت حاصل تھی، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جتنے افراد تھے ان سب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فضیلت حاصل تھی۔ اس طرح حضرت یاسا، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام بار بار اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ تذکرہ ہمیں بار بار ملے گا۔ ہر ایک کو یعنی کہ ہر نبی کو اس قوم پر، اس زمانے پر اللہ پاک نے برتری عطا فرمائی اور ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ ریزن یہ تھی کہ اللہ کے برگزیدہ رسول تھے اور اللہ ان کے نام بڑی محبت سے لے رہے ہیں۔ وَمِنْ آبائِهِمْ اور ان کے کچھ باپ دادا، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے چن لیا ان سب کو، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ہدایت دی۔ دیکھیں نا کا مطلب ہم نے، ہم کا مطلب ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ان کے کچھ باپ دادا یعنی کہ ان انبیاء کرام کے والدین میں سے کچھ کو، اور کچھ کی اولاد کو، اور کچھ کے بھائیوں کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے نسل مبارکہ کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی۔ اس طرح قرآن پاک میں فرداً تذکرہ ہے کہ ان سب کو اللہ پاک نے مرتبہ بھی عطا فرمایا، اللہ پاک نے ان کو باقی دنیا کے لوگوں میں چن بھی لیا اپنی ہدایت کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے، اور پوری دنیا میں دین حق کا پیغام نافذ کرنے کے لیے اور حق کے پرچم کا سر بلند کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک قوم یعنی کہ دیکھیں ان انصار اور مہاجرین اور دوسرے لوگ جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، وہ انہی کی وجہ سے، ان انبیاء کرام کی ہی وجہ سے کہ اللہ پاک نے ان سب کو چن لیا، ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو، اور پھر ان کا جو تذکرہ ہے وہ رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے۔ ذالکہ یہ ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، یہدی ہدایت فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، بھی اس سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے، ولو اشرکوا اور اگر وہ شرک کرتے، لحبط تو ضائع ہو جاتے، عنہم ان سے، ما کانوا یعملون وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد ہدایت تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان انبیاء کے ذریعے میں نے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہی رہنمائی فرمائی، جس کو چاہا اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگر یہ لوگ یعنی کہ جو اسلام لے آئے ان انبیاء کرام پر شرک کرتے رہتے تو ان کے زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جاتے، سب کیا کرایا ختم ہو جاتا۔ شرک اتنا بڑی لعنت ہے کہ بندے کی ہر چیز ضائع ہے۔ ایک کلمہ پڑھ لینا اپنے رب کا اور اپنے رب کا ہو جانا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لینا اس کو اتنا پسند ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر اس کی رحمت چاہے تو معاف فرما دیتی ہے، لیکن ایک شرک ہے جس کی معافی نہیں ملتی۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت، فَإِن یکفر پس اگر وہ انکار کریں، بہا اس کا، ہؤلاء یعنی کہ اس قرآن کا، فقد وکلنا تو ہم نے مقرر کر دیے، بہا اس کو ماننے کے لیے، قومن ایسے لوگ، لیسوا بہا بکافرین جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے پر جن انبیاء کرام کا تذکرہ اور پھر ان کی قوموں نے جنہوں نے ہدایت حاصل کی اور جنہوں نے اپنے نبیوں کے پیغامات کو مانا اور اسلام قبول کیا اور شرک سے دور رہے، اور وہ انبیاء کرام جن کو اللہ پاک نے نبوت اور حکمت عطا فرمائی اور یہ سب کتابیں دے کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تو انکار کریں، یعنی کہ یہ مکہ والے اگر اس بات کا انکار کر دیتے ہیں نا کہ جو میں نے اپنی انبیاء کرام کو دے کر بھیجی ہے، حکمت، نبوت، کتاب، تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ
جو کفر نہیں کرتے، یعنی کہ ہمیں مکہ والوں کی اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسلام کے ایسے ایسے سپاہی تیار کر رکھے ہیں کہ وہ اشارہ کرے اور پورا عرب عجم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے اور درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قدرتی اصول ہے، اور شروع سے ہی یہی سب چلتا چلا آ رہا ہے کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر وہ عین شباب کو پہنچتا ہے، پھر اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے اور وہ چلتا چلتا بڑھاپے اور آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے، ناکارہ عمر تک پہنچ جاتا ہے، کہ ہر چیز اللہ کے ہاں بتدریج ہے۔ اسلام بھی بتدریج پھیلا، اور اس کا پیغام دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں نہیں پہنچا۔ ہر جگہ اس کی شعائیں پہنچی اور دور مصطفیٰ میں ہی پہنچنا شروع ہو گئی تھی، اور حضور کے اصحاب نے بہت دور دور تک سفر کیے تھے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اسلام نے اپنا آپ گروم کیا، مدینہ میں جا کے اسلام کو مکمل شباب اور عروج حاصل ہوا، اور پھر آج تک اور انشاءاللہ تا قیامت اس میں ترقی ہی ہوگی، اضافہ ہی ہوگا۔ آج مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب سے 2 ارب تک پہنچ چکی ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اسلام سپر پاور بنے گا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، فبہداہم مقتدہ، تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا، علیہ، اس پر، اجرا، کوئی اجرت، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا مگر، ذکرا، نصیحت، للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی یہی ہیں، یعنی کہ اصحاب ہیں، انبیاء کرام ہیں، آپ کی صحبت میں رہنے والے اصحاب صفہ ہیں، آپ کے خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت کرام ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی شہزادے شہزادیاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ اقتداء کا مطلب کیا ہے؟ اقتداء کا معنی ہے کہ کسی کام کو اس کے موافق کرنا، یعنی کہ جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ کام ہے، وہ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینا۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ اقتداء سے مراد صرف اخلاق فاضلہ اور صفات کمال میں ان جلیل القدر انبیاء کی موافقت کرنا ہے، یعنی کہ جو کام وہ جلیل القدر انبیاء کر گئے اپنے اخلاق اور صفات میں، وہ چیزیں پیدا کرنا۔ جو ڈیوٹی ہے انبیاء کرام کی، وہ اولیاء امت اور صلحاء امت اور علماء امت ادا کر رہے ہیں۔ تو جن طریقوں پر انبیاء کرام چلے ہیں، ہمارے صلحاء، علماء اور اولیاء کرام کو وہی طریقہ اپنانا ہے۔ فبہداہم مقتدہ کا یہی مطلب ہے کہ اس راستے کو اپنانا، اور جو کمالات باقی انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے عطا فرمائے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تنہا بھر دیے ہیں۔ جیسے وہ ایک شعر بھی ہے نا، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن، تو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ، جو چیزیں باقی انبیاء کرام کو تنہا تنہا عطا فرمائیں، آپ نے ساری جمع فرما دی۔ تو اس طریقے کی پیروی کرنا یہ ہم سب پر، اور جو بھی دین کا پیغام پہنچانے والا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ جو ہدایت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق اس کی پیروی کرنا، اور اس کے مطابق اس کو آگے پہنچانا۔ جو آیت کا اگلا حصہ ہے کہ آپ فرما دیجئے، میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر، تو بعض کفار اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ مال اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اگر حضور چاہتے تو آپ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں تھیں، جتنے مرضی خزانے کھول دیتے۔ انما انا قاسم واللہ مؤتی کا تاج اللہ پاک نے آپ کے سر اقدس پہ سجایا ہے، لیکن آپ کو اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کوئی مال نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرا صرف اتنا کہنا ہے،
گمراہی کو چھوڑ دو اور ہدایت پر آ جاؤ، اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لو۔ بس اتنی چاہت ہے میری کہ اس تبلیغ قرآن کا اجر یہ ہے، اگر مجھے دینا چاہو تو اسلام پر آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ۔ تو آگے اللہ پاک نے قرآن پاک کی شان بیان فرمائی ہے کہ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے۔ اب دیکھیں قرآن پاک سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن اترا کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ تو نصیحت تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو ایسی زبان میں اترے کہ سب کو آتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی ہر شخص کی زبان ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ زبان ہے کہ جو ہماری اس وقت کی زبان ہے جب ہم روحیں تھیں اور ہم نے اپنا پہلا لفظ بولا تھا، اور وہ پہلا لفظ تھا بلا۔ اس کا مطلب ہے ہاں، اور یہ ہاں ہی ہم نے تب کہا تھا جب رب نے ہم سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اٹ مینس کہ ہماری جو روحانی اور روح کی زبان ہے وہ عربی ہی ہے، اور جب ہماری روح ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی تو ہماری روح اپنی عربی زبان کو واپس پہچان لے گی۔ تو قرآن پاک سارے جہان کے لیے رحمت اس لیے ہے کہ ہر شخص کی زبان عربی ہے، لیکن وہ دنیا میں آ کے اپنے اپنے علاقے اور خطے کے مطابق اپنی اپنی زبان کا علم بردار بن گیا، اور وہ اسی کو سیکھ گیا اور اپنے معاشرے اور ماحول سے اس نے وہ زبان سیکھ لی۔ لیکن قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ عرب ایک متعصب قوم بھی ہے، وہ اپنے سے سب کو کمتر ہی سمجھتے ہیں، اور وہ اجمی کو اپنے جیسا اور کسی دوسرے خطے اور علاقے اور رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے شخص کو بہتر نہیں جانتے۔ تو اگر یہ قرآن صرف عربیوں کے لیے ہوتا تو وہ سنبھالے ہی نہ جاتے، لیکن اللہ پاک نے اسے سارے جہان کے لیے اس نصیحت بنا کر بھیج کے عربیوں سے اس کی اجارہ داری ختم فرما دی، اور بتا دیا کہ کوئی رومی ہو، حبشی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کسی بھی زبان، مذہب، رنگ، نسل کا رہنے والا شخص ہو، یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمیں اس ہدایت کو سیکھنے کے لیے اس کی زبان سیکھنی ہوگی۔ تو جب ہم قرآن کو جانیں گے نہیں تو پھر ہم کیسے اس کا حق ادا کر سکیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے؟ تو اس کی بولی سمجھ لیں، یہ ہماری اپنی ہی روح کی بولی ہے۔ اس کی بولی سمجھ جائیں گے تو ہم اس کو بھی سمجھ جائیں گے، اور حق بندگی تو یہی ہے نا، حق دوستی بھی یہی ہے کہ اگر یہ سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، اگر یہ ہماری کتاب ہے تو ہمیں یہ آنی چاہیے۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے، اس چینل کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن سیکھ لیا جائے، جان لیا جائے، قرآن پڑھنا سیکھا جائے، اس کو سمجھنا سیکھا جائے، اور آسان طریقے سے کہ جس سے ہمیں فہم حاصل ہو، ہم عربی پڑھیں اور ہمیں اس کی اردو آتی ہو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے کو ہمارے لیے آسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔